زیادہ پہن لیں پھر بھی ہمیں بزرگ سمجھتے ہیں کہ یہ دو چگے پا کے بیٹھے رہے نا جی اجل یہ دو سگڑا کٹیاں لائیاں ہمیں نہیں ہے کیوں جی دو سگڑ کٹھی لگا لیں دو تین مندریاں وہ ادھر ڈالے جو کوئی چیز ہے وہ لگتا ہے کچھ مل گیا حالانکہ کچھ بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے اور یہ کچھ نہ ہونے کی دلیل ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے جن کے پاس کچھ ہو وہ ظاہری لیبل لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے انہیں کیا ضرورت ہے تو دو قمیصیں پہن لیں کہتے جی کوئی بات ہو گئی ہے اور اگر جو پہلی ایک پہنی ہوئی ہے وہ بھی اتار دے کہتے اب تو لگتا ہے پہنچی ہستی بن رہی ہے اگر وہ شلوار بھی اتار دے واجب پھر اب تو کوئی شک ہی نہیں رہا عجیب ہم نے پیمانے بنا رکھے عجیب معیار بنا رکھے کسی نے بزرگی کا معیار تویز دھاگا بنا لیا دم درود بنا لیا کسی نے بزرگی کا معیار اپنے کام کاج بنا دیے کہ جی فلاں کام اٹکا ہوا تھا بس حضرت صاحب کے پاس گئے تو وہ کام ہو گیا توبہ نعوذ باللہ یہ خدا ہے کوئی وہ خود پتہ نہیں کتنے کاموں میں پھنسا ہوا ہے وہ پتہ نہیں خود کتنی مشکلوں میں پھنسا ہوا ہے مشکل کشا کون ہے اللہ ہے جن سے اولاد لینے جا رہے ہو کتنے اللہ والے جو خود بے اولاد تھے کتنے خدا کے پیارے جن کی اولاد نہیں تو اولاد دینے والا کون ہے تو بھائی اللہ والوں کے پاس جو انسان جاتا ہے اللہ سے ملنے کے لیے کہ یہ مجھے مولا سے ملا دے صبغۃ اللہ جو اللہ کی محبت کا رنگ ہے وہ رنگ میرے اوپر چڑھ جائے اللہ کی محبت کا ایک رنگ ہے جیسے دنیا کی محبت کا بھی تو رنگ ہے پیسے کا بھی تو ایک رنگ ہے رنگ ہے یا نہیں ہے پیسہ جاتا ہے زبان بدل جاتی ہے طور طریقے بدل جاتے ہیں گفتگو کا سٹائل بدل جاتا ہے یہاں تک کہ جناب قوم اور برادری بدل جاتی ہے نام بدل جاتا ہے پہلے وہ بیچارہ اللہ دیتا ہوتا ہے پیسے آ گئے ایڈی خان ایڈی خان کیا چیز ہے پتا چلا جی اب یہ پیسے آ گئے ایڈی خان ہو گیا نتھو خان ہو گیا پتہ نہیں کیا ایل کے خان کیا کچھ پیسہ آیا تو سب بدل گیا رنگ چڑھ گیا دنیا تو ایک اللہ کی محبت کا بھی رنگ ہے اس کی محبت کی مستی بھی ہے اور حضرات صحابہ کرام پر اللہ کی محبت کا رنگ چڑھا دنیا نے اتارنے کے لیے اللہ کی محبت کے رنگ کو اتارنے کے لیے ہر زور لگایا ہر حربہ استعمال کیا حضرات صحابہ کرام سے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا رنگ نہیں اترا اور ایک میں اور آپ ہیں دو ٹکے کا مفاد ہو سے گئی اللہ کی محبت گئی اس کے محبوب کی محبت مسلمان کی زبان ہی تو ہے ادھر سودا کر لیا بعد میں پتا چلا کہ او گھاٹے میں بیچ دیا 4 پیسے کو اور بڑھ ملنے ہیں ریٹ بڑھ گیا ہے فلاں ہو گیا ہے بدل گئی زبان بچے نہیں مانتے جی یہ ہو گیا جی فلاں یعنی کوئی نہ کوئی ایسا جھوٹ لیکن یہ نہیں پتا کہ یہ جو میرے اندر کی چوری ہے یہ جو تو چھپ کے کرتا ہے اہل جہاں سے یہ جو تو چھپ کے کرتا ہے اہل جہاں سے کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے وہ تو دیکھ رہے ہیں نیچے کیا حرکت ہو رہی کیا کر رہا ہے تو میرے محترم سامعین بات دور نکل گئی حضرات صحابہ کرام کی جو کامیابی کا راز ہے کہ جو وہ سنتے تھے دین کا مسئلہ حکمت نہیں پوچھتے تھے فوائد نہیں پوچھتے تھے کہ ہم کریں گے تو ملے گا کیا ہم کریں گے تو دنیا کا فائدہ کیا آخرت کا فائدہ کیا بس وہ پوچھتے تھے اللہ کا حکم کیا ہے نبی کا طریقہ کیا ہے اور حضرات صحابہ کرام کر گزرتے تھے تو میرے محترم سامعین اس آیت مبارکہ کے اندر حق تعالیٰ نے ایمان والوں کی کامیابی کا راز بتا دیا اور ایمان والوں کا جو سب سے پہلا طبقہ ہے وہ حضرات صحابہ کرام کا طبقہ ہے فرمایا وقالوا سمعنا واطعنا انہوں نے جو بھی سنا اس کے اوپر اطاعت کرنے لگے فرما برداری کرنے لگے اور کوئی حکمت نہیں پوچھی کوئی مطلب نہیں پوچھا کوئی مقصد نہیں پوچھا ہمیں ملے گا کیا یہاں کیا ملے گا وہاں کیا ملے گا بس حضور علیہ السلام کی
سبق ہے کہ جب بھی کوئی عبادت کرو تو بعد میں کیا کرو بھی بعد میں دیکھو نا، حج کا موقع ہے، حج کیا تو کہا اب قربانی ذبح کرو حج کی، تاکہ جو کمی کوتاہی رہ گئی ہے قربانی سے پوری ہو جائے، اور توبہ استغفار بھی کرو۔ کیوں کہ جو ہمیں حکم دیا گیا ہے بتقاضۂ بشریت، ہو سکتا ہے کہ اس میں کمی کوتاہی رہ گئی ہو، اور یقینی بات رہ بھی گئی۔ جو حضور نماز پڑھ کے دکھا کے میں اور آپ ہماری مجال ہے ہم ویسی نماز پڑھ لیں، جو حضرات صحابہ کرام کی نمازیں اور ان کا جو صدقہ خیرات اور ان کی جو اطاعت، میں اور آپ کہاں؟ یہ تو ان کی شان رحمت ہے کہ پھر ہم کو توفیق عطا فرماتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ کوئی بھی نیک کام کرو تو بعد میں کیا کرو؟ سارے بولو بھی کیا کرنا ہے بعد میں؟ استغفار کرو اس کے اندر، کہ جو بھی کمی کوتاہی رہ گئی ہم تعالیٰ اپنی شان رحمت سے معاف فرماتا ہے۔ تو میرے محترم سامعین، حضور علیہ السلام کی فرما برداری اور حضرات صحابہ کرام اللہ اکبر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یار پتہ نہیں ان کے دل میں سینے میں دل بھی تھا یا نہیں کہ حضور نے جو بات فرما دی دیوانوں کی طرح سینے سے لگا لی۔ حضور مسجد نبوی میں تشریف فرما خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، صحابہ آ رہے ہیں، کچھ کھڑے ہیں کچھ بیٹھے ہیں، حضور نے فرمایا بیٹھ جاؤ بھی بیٹھ جاؤ۔ اب کمال اطاعت دیکھیں، جو جہاں تھا وہی بیٹھ گیا۔ یہ نہیں کسی نے کہا کہ وہ تو اندر والوں کو کہا ہوگا، ہم تو باہر بیٹھے ہیں، ہم تو برآمدے میں ہیں۔ یہ نہیں کسی نے کہا کہ میں تو مسجد کے باہر ہوں، حضور نے تو مسجد والوں کو کہا ہوگا، کسی نے یہ نہیں کہا، جس کے کان میں آواز پڑی وہی بیٹھ گئے۔ حضور اٹھ کے باہر تشریف لے جانے لگے، دیکھا کہ ایک صحابی ایک پاؤں مسجد کی دہلیز کے اوپر ہے اور ایک پاؤں زمین کے اوپر، اور یوں ٹیڑھے ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک طرف سے 1 فٹ جگہ اونچی ہو اور آدمی اس طرح بیٹھ جائے کہ ایک پاؤں ادھر ہو اور ایک پاؤں زمین کے اوپر ہو، کتنا فرق ہے ایسے بیٹھے ہو۔ حضور نے فرمایا یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ عرض کیا اللہ کے محبوب آپ کی آواز میرے کانوں میں پڑی کہ بیٹھ جاؤ، تو میں یہیں پہ بیٹھ گیا، اور میں نے سوچا اگر میں سیدھا ہو کے بیٹھا تو حضور کے حکم کو پورا کرنے میں دیر ہو جائے گا۔ حضور نے فرمایا نہیں، سیدھے ہو کے بیٹھو، میں نے تو مسجد والوں سے کہا ہے۔ حضور آگے تشریف لے گئے، بکریوں کے ریوڑ میں، بکریوں کے باڑے میں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیچ میں بیٹھے ہوئے آرام سے۔ حضور نے پوچھا یہاں کیسے بیٹھے ہو؟ عرض کیا اللہ کے محبوب آپ کی آواز میرے کانوں میں پڑی بیٹھ جاؤ، تو میں یہیں پہ بیٹھ گیا۔ حضور فرماتے ہیں میں نے تو مسجد والوں سے کہا تھا، آپ کو تو کہا بھی نہیں۔ عرض کیا حضور بس آواز پڑی میں یہیں پہ بیٹھ گیا۔ وہ درد مندوں سے نہ پوچھ کے کہاں بیٹھ گئے، درد مندوں سے نہ پوچھ کے کہاں بیٹھ گئے، تیری محفل میں غنیمت ہے جہاں بیٹھ گئے۔ حضور آپ کی محفل میں جہاں بھی جگہ مل جائے بس غنیمت ہے، آپ کی آواز کانوں میں پڑی بیٹھ جاؤ، ہم بیٹھ گئے۔ تو میرے محترم سامعین، یہ ہے حضرات صحابہ کرام کی فرما برداری۔ اور آج ہم بھی دیکھ لیں اپنا حال، ہماری کیا کیفیت ہے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر حضور علیہ السلام نے چندے کا اعلان کیا، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ ہم تو بڑے غریب ہیں، ہم کیا دیں۔ آج ہمارے ذہنوں میں بھی یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ بس یہ جو پیسوں والے ہیں نا انہوں نے دینا ہے، ہم چھوٹے ہوئے ہیں۔ بھائی آپ کا 1 روپے بھی اگر اس میں حصہ پڑ گیا تو کوئی بھی اگر صدقہ جاریہ ہے، اللہ اگر کروڑ والے کو ثواب عطا فرمائیں گے تو اپنی شان رحمت سے جس نے 1 روپے دیا ہے برابر کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ کیا اس کے خزانوں میں کوئی کمی ہے؟ مگر ہمارے ذہنوں میں بات بیٹھی ہوئی ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے اپیل کی، اپنے غریب صحابی ہیں، بڑے بڑے صحابہ کے واقعات تو آپ نے سنے ہیں، لیکن کمال فرما برداری دیکھیں، کانوں میں آواز پڑی، جسم کے اوپر کرتا نہیں ہے، صرف ایک لنگی باندھے ہوئے، ایک لنگی بس ہجرت کر کے آئے ہیں، پاس کچھ نہیں، مدینہ منورہ میں ایک لنگی باندھے ہوئے ہیں۔ حضور کی آواز پڑی کان میں، غزوہ تبوک کے لیے مجھے مال چاہیے، نوجوان چاہیے، گھوڑے چاہیے، ساز و سامان چاہیے، خورد و نوش کی اشیاء چاہیے۔ اب یہ صحابی رسول دیکھتے ہیں نہ میرا گھر ہے نہ کوئی چیز ہے، بس ایک لنگی باندھے ہوئے ہوں، کیا پیش کروں حضور
جان تو پیشکاری دینی ہے لیکن پہلے کچھ مال بھی پیش کرو۔ حضور کی آواز سن کر ساری رات ایک یہودی کے باغ میں باغ کو پانی دیتے رہے۔ صبح کو اجرت کے اندر کوئی تھوڑی سی کھجوریں چھوارے ملے ہیں، کاغذ کے اندر لے کر حضور کی خدمت میں آ رہے ہیں۔ جبریل امین وہی لے کر آئے اور آپ نے عرض کیا کملی والے پیغمبر، آپ کا یہ نوکر ساری رات آپ کے لیے مزدوری کرتا رہا اور ساری رات کی مزدوری کے بعد یہ چند چھوارے، یہ چند کھجوریں جو اجرت کے اندر ملی ہیں، یہ آپ کی خدمت میں لے کے آ رہا ہے۔ اس میں اللہ نے اتنی برکت ڈالی ہے، میں آپ سے عرض کرتا ہوں جب وہ چھوارے آپ کی قسمت میں پہنچے، آپ کی خدمت میں پہنچے تو آپ ان کو سارے مال کے اوپر تقسیم کر دیں۔ اب حضور کو آنے سے پہلے اطلاع دے دی، وہ چند چھوارے ہاتھ میں پکڑے ہوئے، یا رسول اللہ کو بڑا مال و دولت ہوتا میں آپ کی خدمت میں آپ کے قدموں پہ نشاور کر دیتا، میرے بیٹے ہوتے آپ کے قدموں پہ نشاور کر دیتا، کچھ بھی نہیں، میں تو مکہ چھوڑ کے آیا ہوں اور یہ لنگی باندھے ہونا میرا گھر ہے مدینے میں، کوئی چیز نہیں ہے، تو یہ میں نے مزدوری کی اور چند یہ کھجوریں چھوارے جو چیز بھی مجھے ملی ہے یہ قبول فرما لیجیے۔ حضور علیہ السلام نے مسکراتے ہوئے قبول فرمایا اور فرمایا کہ اس کو سارے مال کے اوپر بکھیر دیا۔ یہ ہے جذبہ، حضور کی بات سنی اور اطاعت کر کے دکھائی۔ سنتے ہم بھی ہیں مگر افسوس اس کان سے سنتے ہیں اس کان سے نکال دیتے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ ایک طبقہ تو وہ ہے جو سنتا ہی نہیں ہے سرے سے اور وہ سمجھتے ہیں بس ہمارے پاس جو ہمارا علم ہے وہی کافی ہے، کسی کو دنیا کی مصروفیت، یاد رکھو ایسے کام کاج کی مصروفیت، ایسے بزنس کی مصروفیت جو تمہیں دین سے دور کر دے، نماز روزے سے دور کر دے، عبادات سے دور کر دے، یہ خدا کا فضل نہیں بلکہ اللہ کی پکڑ ہے اس کے اوپر۔ خدا نے اس کو دنیا میں نیک کاموں کی توفیق چھین لی اس سے۔ اللہ جب کسی سے ناراض ہوتے ہیں روٹی نہیں چھینتے، سجدوں کی توفیق چھین لیتے ہیں۔ روٹی تو وہ کتے کو بھی دے رہے ہیں، روٹی تو کافر کو بھی دے رہے ہیں، اپنے نہ ماننے والوں کو بھی دے رہے ہیں، جو خدا کے وجود کا انکار کرتے ہیں، جو اللہ کو سرے سے مانتے ہی نہیں ہیں، اللہ کو رزق ان کو بھی دے رہے ہیں، لیکن عبادت کی توفیق اور اپنا فضل و کرم اپنے خاص بندوں کو عطا کرتے ہیں، وہ ہر ایک کو نہیں دیتے، وہ اپنے خاص بندوں کو عطا کرتے ہیں اپنا فضل و کرم اور اپنی مہربانیاں۔ تو میرے محترم سامعین، غزوہ تبوک کے موقع پر کوئی کچھ لا رہا ہے، وہ کچھ لا رہا ہے، حضرات صحابہ کرام نے عجیب ان کے ایمان افروز واقعات ہیں، آج عقل جس کو تصویر بھی نہیں کرتی۔ یار وہ کیسے عاشق تھے، کیسے فرما بردار تھے، کیسے اطاعت گزار تھے کہ حضور کی زبان مبارک سے جو نکلا، آنکھیں اگرچہ جھٹلا رہی ہیں، انہوں نے اپنی آنکھوں پر اعتماد نہیں کیا، حضور کے فرمان کے اوپر اعتماد کیا۔ ایک صحابیہ حضور کی خدمت میں آئی اور آ کے عرض کیا اللہ کے محبوب، میرا نوجوان بیٹا فوت ہو گیا ہے اور مجھے صبر ذرا نہیں آ رہا، بڑی تکلیف ہے کیونکہ میرا اکلوتا بیٹا تھا، شوہر پہلے شہید ہو چکا ہے اور میرا بڑھاپے کا سہارا یہ اکلوتا نوجوان بیٹا تھا وہ بھی شہید ہو گیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تو یہاں بیٹھی اپنے بیٹے کو رو رہی ہے اور تیرا بیٹا جنت کے مزے لوٹ رہا ہے، کہہ دو سبحان اللہ، ساتھ ہی کہہ دو ماشاءاللہ۔ فرمایا کہ تیرا بیٹا تو جنت کے مزے لوٹ رہا ہے، اور اگلی بات جو حضور نے فرمایا اگر تم کہو میں حق تعالیٰ سے درخواست کروں اللہ رب العزت بیچ میں سے پردے ہٹا دیں اور تم اپنی آنکھوں سے اپنے بچے کو جنت میں مزے لوٹتا ہوا دیکھ لو۔ سنا حضور کی زبان مبارک سے، کتنا اعتماد ہے۔ آئے وہ ہم میں سے ہوتا تو پتہ نہیں شاید کہہ دیتا جی یا رسول اللہ دکھا دو جی، تو دل کو ڈر پہ جائے جی، کوئی سکون ہو جائے جی، کوئی فلاں ہو جائے جی، کوئی اس قسم کی گفتگو کرتے، مگر میں قربان جاؤں عرض کیا اللہ کے محبوب بس مجھے اتنا اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں ہے جتنا مجھے آپ کی زبان مبارک کے اوپر یقین ہے۔ میرے دیکھنے میں غلطی ہو سکتی ہے مگر جو
اللہ اکبر. میرے محترم سامعین، فجر کی نماز کے بعد حضور علیہ السلام نماز پڑھانے کے بعد مسجد نبوی میں تشریف فرما ہوتے، اور حضرات صحابہ کرام اگر کسی نے وہ خواب دیکھا ہوتا تو حضور کے سامنے اپنا خواب بیان کرتے، حضور اس کی تعبیر ارشاد فرماتے. کوئی اور مسئلہ پوچھنا ہوتا پوچھتے، کوئی اور بات ہوتی حضور سے پوچھتے، اور جو اصحاب صفہ کے وہ طلباء تھے وہ بھاگ کر اکٹھے ہو جاتے کہ حضور جو بات ارشاد فرماتے وہ اس کو یاد کرتے. اللہ ہم کو بھی لے جائے. اب تو عمرہ کھل گیا ہے، اللہ کرے کہ زبان بھی ہماری کھل جائے. کہہ دو آمین. جنہوں نے کہا ہے نا آمین جائیں گے انشاءاللہ. بولے نہیں جو آہستہ بولے 2050 میں جائیں گے. ہم نے اور ٹائم پیریڈ بڑھا دیا ہے. جو سوئے ہوئے آمین بھی نہیں کہتے ہیں جی، تو پھر وہ 2050 میں جائیں گے. اس سال جانا ہے تو میں پھر دوبارہ کہتا ہوں یا اللہ ہم سب کو اپنے گھر کی حاضری کی توفیق عطا فرما. اور اس میں خوب کہا ہے امین گیلانی مرحوم نے ہے جی، تو ہماری جو دل کی تڑپ ہے اس کو انہوں نے اپنے اشعار میں بیان کیا. کیا کہتے ہیں وہ؟ میری قسمت کا میرے خدا کو اگر دور کر دے اندھیرا تو کیا بات ہے. آپ بھی کہتے ہیں نا سبحان اللہ، میں بھی کہوں گا کیا بات ہے. ٹھیک ہے. میری قسمت کا میرے خدا کو اگر دور کر دے اندھیرا تو کیا بات ہے. ہجر کی تند و تاریک راتوں کا اب ہو حرم میں سویرا تو کیا بات ہے. ہجر کی تند و تاریک راتوں کا اب ہو حرم میں سویرا تو کیا بات ہے. میری قسمت کا میرے خدا تو اگر دور کر دے اندھیرا تو کیا بات ہے. اے میرے ہونٹوں پہ ہر دم رہے گونجتے اپنے آقا کی توصیف کے زمزمیں. اس کے بدلے مجھے قبر اور حشر میں، اس کے بدلے مجھے قبر اور حشر میں رحمتوں نے ہو گھیرا تو کیا بات ہے. سب کہہ دو ماشاءاللہ. میری قسمت کا میرے خدا کو اگر دور کر دے اندھیرا تو کیا بات ہے. کہہ دو سبحان اللہ. ساتھ ہی کہہ دو ماشاءاللہ. اے خدا جسم پر بازوؤں کی جگہ اپنی قدرت سے تو پر لگا دے مجھے. یہ اللہ کے دل کو مشکل نہیں ہے، بازوؤں کی جگہ وہ پر لگا دے تو کیا مشکل ہے جی. سبحان اللہ. کہہ دو ماشاءاللہ. تو پھر اگر پر لگ جائے تو پھر وہ کرے کیا؟ سنو آگے شاید کیا کہتا ہے. دن کو اڑتا پھروں گرد کعبے کے شب، دن کو اڑتا پھروں گرد کعبے کے شب ہو مدینے بسیرا تو کیا بات ہے. سارا دن کعبے کے ارد گرد اڑ کے طواف کرتا رہوں اور جب تھک جاؤں تو رات مدینے میں آ کے بسر کروں. دن کو اڑتا پھروں گرد کعبے کے شب او مدینے بسیرا تو کیا بات ہے. میری قسمت کا میرے خدا تو اگر دور کر دے اندھیرا تو کیا بات ہے. کہہ دو سبحان اللہ. ساتھ ہی کہہ دو ماشاءاللہ. شاعر آگے کیا کہتا ہے سنو. اے نیکیوں سے تو دامن ہے خالی میرا، ایک امید پر آسرا ہے فقط. کیا امید ہے وہ بھی سنو. حشر میں شافع حشر کے فیض سے، حشر میں شافع حشر کے فیض سے کام بن جائے میرا تو کیا
والے کے قدموں میں یوں جا کے میں، کملی والے کے قدموں میں یوں جا کے میں ڈال دوں اپنا ڈیرا تو کیا بات ہے، کملی والے کے قدموں میں یوں جا کے میں ڈال دوں اپنا ڈیرا تو کیا بات ہے، میری قسمت کا میرے خدا تو اگر دور کر دے اندھیرا تو کیا بات ہے۔ مدینے میں مکے میں آج بھی جا کر دیکھ لیں، نصیبوں والے زیادہ ہیں، پیسوں والے تھوڑے ہیں۔ حج عمرہ پیسے سے نہیں ہوتا، مقدر سے ہوتا ہے۔ میری قسمت کا میرے خدا تو اگر دور کر دے اندھیرا تو کیا بات ہے، وہیں سے بڑھ کر بھی کیا کوئی اعزاز ہے، ان کی حرمت پہ کٹ جائے گردن میری۔ اللہ ہم سب کو حضور کی ناموس کے لیے قبول فرمائے، آمین۔ اتنا خوش نصیب انسان ہے جو حضور کی عظمت کے لیے مر مٹے، حضور کے ناموس کے لیے مر مٹے، وہ تو بے حساب جنت میں جائے گا۔ حق تعالی ہم سب کو ایسی شہادت کی موت نصیب فرمائے۔ تو کہتے کہ اس سے بڑا بھی کوئی اعزاز ہے، حضور کی حرمت میں میری گردن کٹ جائے۔ تو پھر آگے کیا کہتے ہیں، لطف سے اپنے کر دے کسی روز یہ، لطف سے اپنے کر دے کسی روز یہ پورا ارمان میرا تو کیا بات ہے، میری قسمت کا میرے خدا تو اگر دور کر دے اندھیرا تو کیا بات ہے، ہجر کی تند و تاریک راتوں کا اب ہو حرم میں سویرا تو کیا بات ہے۔ سب کو ماشاءاللہ۔ حضور علیہ السلام فجر کی نماز کے بعد، نماز پڑھانے کے بعد مصلی پہ تشریف فرما ہوتے، حضرات صحابہ کرام تشریف لاتے، کسی کو خواب آیا ہوتا تو حضور کے سامنے اپنا خواب بیان کرتے اور حضور اس کی تعبیر ارشاد فرماتے۔ اچھا یہ بھی آپ کو بتا دوں، خواب اور چیز ہے، خیال اور چیز ہے۔ لوگ خیالوں کو خواب سمجھتے ہیں، خیال آ جاتا ہے، اور یہ ڈاکٹر حضرات بتلاتے ہیں انسان جب سوتا ہے دماغ کے کچھ حصے جاگتے رہتے ہیں اور وہ چلتی رہتی ہے ایک اس کے اندر، تو وہ سمجھتا ہے کہ شاید خواب آ رہا ہے، خواب نہیں آ رہا ہے، یہاں سے لاہور، لاہور سے کراچی، اسلام آباد، پھر وہاں پھر پتہ نہیں کہاں اور کہاں پہنچ کر آدھے گھنٹے کی سٹوری جناب۔ تو یہ خواب نہیں ہے بھائی، یہ بھی خیال ہے۔ خواب کیا ہوتا ہے؟ بس ایک میں اشارہ دے کے پھر آتا ہوں اس طرف۔ امام اعظم ابو حنیفہ سب کہتے ہیں رحمۃ اللہ، امام اعظم اس لیے کہتے ہیں وہ سب ائمہ کے استاد ہیں، امام شافعی کے بھی استاد ہیں، امام احمد بن حنبل کے بھی استاد ہیں، جتنے بھی ائمہ دین ہیں سب کے وہ استاد ہیں، کسی کے ڈائریکٹ ہیں، کسی کے بالواسطہ ہیں، کوئی نہ کوئی واسطے کے ساتھ، لیکن ہیں وہ سب کے استاد۔ اور مزے کی بات یہ ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے علم صحابہ سے پڑھا، 17 صحابہ سے ان کی ملاقات ہوئی ہے، تو حضرات صحابہ کرام سے انہوں نے علم پڑھا ہے، یہ اعزاز انہیں حاصل ہے۔ تو وہ ان کی خدمت میں بھی ایک صاحب آئے ہیں، ہاں، تو وہ ایک مشہور خواب ہے، ایک آدمی نے کہا کہ جی میں انڈا توڑتا ہوں اور جو زردی ہے وہ نکال پھینکتا ہوں اور جو اوپر سفیدی ہے وہ میں لے لیتا ہوں۔ کہا کہ یہ خواب تجھے آیا ہے کسی اور کو؟ مجھے دیکھ لو کہ مجھے کیا ہے؟ کہا پولیس کو بلاؤ اور اس کو پکڑو، یہ کفن چور ہے۔ کیا ہے؟ دیکھو اتنا دیکھا، انڈا ہے اور میں توڑتا ہوں اور جناب اندر سے زردی پھینک دیتا ہوں، یعنی مردہ پھینک دیتا ہوں، اور اوپر جو سفیدی ہے یعنی جو کفن ہے وہ میں لے لیتا ہوں، بس کام کھل گئی۔ یہ ہے خواب۔ اور جو ہم سٹوریاں سناتے ہیں وہ کسے کہانیاں ہیں، وہ رات کو دماغ چلتا رہتا ہے۔ آپ دیکھیں گے بعض بندے لیٹے ہوتے ہیں اور پیسے گن رہے ہوتے ہیں، حالانکہ ان کے ہاتھ میں مٹی بھی نہیں ہوتی، پیسے تو کیا ہونے ہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کو آ کے خواب بیان کرتا تو حضرت فرماتے بھائی ہم شب پرست نہیں، ہم تو خدا پرست ہیں۔ اچھا خواب آ جائے بس دعا کرو اللہ سے، جیسے حدیث مبارکہ میں حکم ہے، اللہ اس کی اچھائی مجھے عطا فرما دے،
محفوظ کر لے گا. اتنی سی بات ہے، کیونکہ یہ ایک فن ہے خوابوں کی تعبیر بتانا. یہ ہر بندے کو نہیں آتا، مجھے بھی نہیں آتا. ہاں تو آپ سمجھتے شاید مولویوں کو آتا، نہیں بھائی، یہ ایک علیحدہ چیز ہے، علیحدہ فن ہے یہ. ہاں کوئی اگر تعبیر بتانے والا ہے تو اس کو بتائیں، یا پھر کسی نیک انسان کو بتائیں. حدیث مبارکہ میں آتا ہے خواب کی تعبیر زمین آسمان کے درمیان معلق یعنی لٹکی ہوئی ہوتی ہے. تعبیر بتانے والا جو زبان سے نکالتا ہے اس طرف گر جاتی ہے. تو اس لیے کسی برے انسان کے سامنے اپنا خواب بیان نہ کریں. غلط بات منہ سے نکالنے والے آدمی کے سامنے اپنا خواب بیان نہ کریں، ورنہ وہ الٹی بات زبان سے نکالے گا اور نقصان آپ کا ہو جائے گا. سمجھ آ گئی؟ اچھا خواب آئے تو اللہ سے دعا کر دیں، یا اللہ یہ چاہیے تھا، اور برا آ جائے تو اللہ سے پناہ مانگ لیں. حق تعالیٰ اس کی برائی سے آپ کو محفوظ فرما دیں گے. ہاں اگر کچھ زیادہ ہی تشویش ہے تو کسی نیک انسان کو اپنا خواب سنائیں، کوئی اچھی بات زبان سے نکالے گا، اللہ وہ فرما دیں گے. اب حضور کے سامنے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 15 سال کی عمر ہے، کہتے ہیں حضور کے سامنے جب صحابہ خواب سناتے تو میرا جی چاہتا کہ اللہ کرے کہ مجھے بھی خواب آ جائے اور میں بھی حضور کے سامنے بیان کروں. 15 سال کی عمر ہے، کہتے ہیں اللہ کی شان کے مجھے بھی پھر ایک دن خواب آ گیا. میں نے کیا دیکھا؟ حشر بپا ہے، جنت جہنم سب اپنی جگہ پہ. تو جہنم میں کچھ لوگ ہیں، میں اس طرف جانے لگا تو فرشتوں نے مجھے پکڑا اور کہا کہ تو ادھر کا نہیں ہے، تو ادھر جنت کا ہے، چل پیچھے آ. تو اتنی زور سے مجھے پکڑا کہ اس گھبراہٹ میں میری آنکھ کھل گئی. اب یہ خواب ہے حضور کے سامنے. اب اتنی ضرورت نہیں ہے، فجر کے بعد آ گئے کہ اب میں خواب بیان کرتا ہوں کہ جہنم کو دیکھا اور میں اس طرف جانے لگا تو فرشتوں نے مجھے پکڑ کے پیچھے دھکا دیا اور کہا کہ تو ادھر کا نہیں ہے، تو جنت والوں کا ہے، چل ادھر. کیونکہ حضور کے سارے صحابہ ہی جنتی ہیں، سارے صحابہ جنتی ہیں. جنہوں نے ایمان کی حالت میں حضور کا دیدار کیا ہے وہ سارے کے سارے جنتی ہیں اور وہ سارے کے سارے ہی کامیاب ہیں. میری جرت نہیں کہ حضور کے سامنے بیان کروں. صحابہ اپنے خواب بیان کر رہے ہیں، اپنی بات بتا رہے ہیں، اب میں بیٹھا ہوں، جرت نہیں ہے بات کروں. پھر آخر میں گھر چلا گیا اور جا کر اپنی بہن حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کی زوجہ محترمہ ہیں، ان سے جا کے میں نے اپنا خواب بیان کیا اور کہا کہ حضور علیہ السلام جب شام کو تشریف لائیں گے تو میرا خواب حضور کے سامنے رکھنا کہ عبداللہ اس مسئلے میں بڑا پریشان ہے، تو آپ اس کی تعبیر ارشاد فرما دیں اور جو بھی حضور ارشاد فرمائے پھر میں مغرب کے بعد آؤں گا، مجھے بتا دینا. بہن بھائی کا رشتہ آپ بھی سمجھتے ہیں کیسا ناز والا ہوتا ہے. تو ان کی بہن اب حضور کی زوجہ محترمہ ہے، حضور کی بیوی ہے، امت مسلمہ کی ماں ہے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہے. یہ اپنا خواب بہن کو دے کے چلے گئے. مغرب کے بعد آئے، ہاں بہن حضور نے میرے خواب کی تعبیر بتائی. اب اگلی بات سنو، جو میں نے شروع میں بات کی نا کہ حضرات صحابہ کرام کی کامیابی کا راز کیا ہے؟ سمعنا و اطعنا، سنا اور عمل میں لگ گئے ہیں جی. بس یہ نہیں کہ وہ جا کر پھر حضور سے پوچھیں جی آپ نے واقعی ایسے فرمایا، بس پتہ چل گیا حضور نے فرما دیا، پھر اس کے اوپر عمل کیا. ہاں بہن کیا کہا حضور نے؟ انہوں نے بتایا کہ جب میں نے آپ کا خواب بتایا تو حضور مسکرائے اور مسکرا کے فرمایا عبداللہ بہت اچھا آدمی ہے، اس سے کہو کہ رات کو جا کر بھی اللہ کی عبادت کیا کرے.